الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين اما بعد۔ سراجی کتاب کا افتتاح پہلے گزر چکا، آج سے باقاعدہ سراجی کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے صاحب سراجی کے متعلق، ان کا نام محمد بن عبد الرشید اور کنیت ابو طاہر اور لقب سراج الدین ہے۔ سجاوندی کہلاتے ہیں کہ ان کے علاقے کا نام سجاوند ہے، ان کی طرف ان کی نسبت ہے، تو ان کا پورا نام ہوا ابو طاہر سراج الدین محمد بن عبد الرشید۔ ولادت اور وفات کے متعلق کوئی حتمی قول نہیں، البتہ حدیث العارفین میں ہے کہ ان کی سن وفات 600 ہجری ہے، بعض نے 700 ہجری بھی بتائی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مبادیات کتاب۔ علم الفرائض، فرائض فریضہ کی جمع ہے جو کہ مفروضہ کے معنی میں، اور یہ مشتق فرض سے، فرض تقدیر یعنی مقرر کرنے کے معنی میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اَيْ قَدَّرْتُمْ۔ اس وجہ سے ورثاء کے حصوں کو فرض یا فریضہ اور اس کے مسائل کے جاننے کو علم الفرائض، اور جو جاننے والا ہے اس کو فرضی، فارض یا فریض یا اسی طرح فراز بھی کہا گیا ہے۔ اور اس طرح اصطلاحی معنی علم الفرائض کی وعلم بأصول من فقہ وحساب یعرف بها حق كل وارث من الطریقہ، کہ وہ فقہ اور حساب کے ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے وراثت میں سے ہر وارث کے حق کو جانا جاتا ہے۔ اور اس کا موضوع طریقہ، اس کو طریقہ بھی پڑھا جاتا ہے، ترکہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس طرح اس کی تیسری لغت جو ہے ترکہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو فصیح لفظ ہے وہ طریقہ ہے۔ غرض کی ایصال الحق الى صاحبه من طریقۃ المیت، یعنی صاحب حق کو اپنا حق پہنچانا میت کے طریقے میں سے۔ علم الفرائض کی فضیلت اور اہمیت۔ علم الفرائض کی فضیلت کے اندر بہت سارے احادیث ہیں، جس کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموه، کہ علم الفرائض کو جانو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنه نصف العلم وهو ينسى، کہ وہ نصف علم ہے اور وہ قریب بھلا دیا جائے گا۔ وہ اول شیء ينزع من امتی، کہ میری امت میں سے سب سے پہلے یہ اٹھا لیا جائے گا، ان کے سینوں سے نکالا جائے گا اس علم کو۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر۔ اسی طرح صاحب کتاب نے خود اس علم کی فضیلت پر حدیث ذکر کی ہے، جس کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔